میرا ٹاپک ہے جی دا رول آف یوتھ ان چرچ. آئیں جی ایک حوالہ دیکھتے ہیں. نئے عہد نامہ میں پہلا تموتھیوس 4 باب اس کی 12ویں آیت لکھا ہے، کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے، چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن. آمین. کیا ورڈ ہے جی؟ پہلی سنٹینس کیا ہے؟ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے. رول آف یوتھ ان چرچ. یہ یوتھ کا جو رول ہے وہ چرچ میں، کلیسیا میں کیا ہے؟ سب سے پہلا جو کام ہے وہ کیا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، وہ ہے کہ کوئی آپ کی جوانی کی حقارت نہ کرے. اٹ مینس کہ کوئی آپ پہ انگلی نہ اٹھائے، کوئی آپ پہ تہمت نہ لگائے، کوئی آپ پہ الزام نہ لگائے، کوئی آپ کو حقیر نہ جانے. بڑے افسوس کی بات ہے، یوحنا آباد، بہار کلونی، آصف ٹاؤن، مریم نشاد کلونی، جتنی کرسچن کمیونٹیز ہیں، جتنی کرسچن آبادیاں ہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں یوتھ کا کیا حال ہے. ہم اس سے ناواقف نہیں ہیں. تو خدا کا بندہ پال کہتا ہے کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرے. ایک اور حوالہ میں چاہوں گا آپ دیکھیں میرے ساتھ. پہلا کرنتھیوں 15واں باب اور اس کی 33ویں آیت. کیا لکھا ہے یہاں پہ؟ فریب نہ کھاؤ، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی. راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ اور گناہ نہ کرو، کیونکہ بعض خدا سے ناواقف ہیں. میں تمہیں شرم دلانے کو یہ کہتا ہوں. بری صحبتیں کیا کرتی ہیں؟ اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی. اگر ہم اس ورس کو ریورس کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہے اچھی صحبتیں بری عادتوں کو سدھار دیتی. کیا کہا میں نے؟ اچھی صحبتیں بری عادتوں کو سدھار دیتی. اب میرے پاس تقریباً کوئی 15-16 نوجوان ہیں. اگر میں انہیں چھوڑ دوں گا تو وہ پھر کیا کریں گے؟ بری صحبتوں میں جائیں گے. بٹ دے ہیو اے گڈ کمپنی. وی ہیو ویکلی بائبل کلاس، یوتھ سیمینارز، یوتھ میٹنگز، اور ان کی جو بری صحبتیں ہیں وہ چھوٹ گئی ہیں اور اچھی عادتیں ان میں ڈیولپ ہوئی ہیں. چرچ میں یوتھ کا کیا رول ہے؟ فرسٹ آف آل یوتھ کا رول ہے دے ہیو ٹو بی ایونجلزم کرنا. دوسرا بائبل اسٹڈی گروپس میں شامل ہونا، بائبل اسٹڈی گروپس بنانا، یوتھ سیمینارز ارینج کرنا، دوسروں کو انکریج کرنا، لے کر آنا. یہ رول ہے یوتھ کا چرچ میں. سم ٹائم ہماری جو یوتھ ہے وہ اتنی ڈسٹریکٹ ہو گئی ہے، اگر انہیں آپ آگے آنے کا موقع نہیں دیں گے وہ کہتے ہیں جی میں چرچ ہی نہیں جانا ہوں، میری انسلٹ ہو گئی ہے، میری بے عزتی ہوگی. سم ٹائم ہم اتنی بچگانہ حرکتیں کرتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں میں تو بھی بچہ ہوں، چھوٹا ہوں، میں نہیں آگے آ سکتا. میں کچھ ایگزامپلز بائبل میں سے کوٹ کروں گا کہ خداوند نے کیسے لوگوں کو استعمال کیا ہے جو بھی یوتھ میں تھے، نوجوان تھے، چھوٹے تھے، بچے تھے، ینگ تھے. آپ کے پاس کوئی ایگزامپل ہے جی ایسی؟ کوئی بتائے گا مجھے خدا نے نوجوانوں کو استعمال کیا ہو؟ جی داؤد کو. اور کون؟ یوسف اور سیمویل. گڈ. اور جی گرلز میں سے کس کو یوز کیا خدا نے؟ ایستر. اور پاری صاحب نے ایک وہ خاتون کا ذکر کیا تھا، روت. اور ایک اور خاتون ہے بڑی امپورٹنٹ بائبل میں، راہب. اور اس سے بھی امپورٹنٹ مریم، جس کے بطن سے یسوع مسیح پیدا ہوئے. شی واز سو ینگ. فرشتہ اس کے پاس آیا، اس کو خوشخبری دی. مریم کہنے یہاں لیتے میں چھوٹی جی بالڑیاں. ایسے کہا مریم نے، میرے لیے تیرے کال کے. سیمویل کو بلایا، آئے سیمویل. سیمویل نہیں آواز پہچان سکا، بچہ تھا بھی. اس کے استاد نے اس کو کہا تجھے آواز ہے تو تو نے کیا کہنا ہے؟ آئے خداوند میں حاضر. داؤد دیکھیں چھوٹا سا بال تھا، بچہ تھا، بھیڑیں چرانے گیا، سرخ رنگ، نازک جسم، اس کو چن لیا خدا نے. میں چاہوں گا آپ میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں. یرمیہ پہلا باب 6 آیت. تب میں نے کہا ہائے خداوند خدا، دیکھ میں بول نہیں سکتا کیونکہ میں تو بچہ ہوں. لیکن خداوند نے مجھے فرمایا یوں نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں،
کیونکہ جس کسی کے پاس میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا، اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں گا تو کہے گا۔ ان کے چہروں کو دیکھ کر نہ ڈر، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں۔ آمین۔ ببلیکل سکالرز کہتے ہیں کہ خدا نے جب یرمیہ کو کال کیا، ہی واز اونلی 16-17 ایئرز اولڈ ینگ بوائے، یا اس سے بھی کم ہو سکتا ہے، اس لیے وہ کہہ رہا ہے میں ابھی بچہ ہوں، لیکن خدا نے اس کو کہا میں نے تجھے چنا ہے، تو ڈر نہ، یہ نہ کہا کہ میں بچہ ہوں۔ لیکن ایک المیہ یہ بھی ہے، پچھلے دنوں مجھے ایک بائبل کالج میں پڑھانے کا اتفاق ہوا، اور میں نے وہاں دیکھا کہ ایک بالکل نوجوان شخص 21-22 کا وہ تھیولوجی پڑھا رہا ہے، اور بہت سی باتیں وہ جو تھیولوجی سے میل بھی نہیں کھاتی، جس کا دور دور تک تھیولوجی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بزرگوں کو سکھا رہا ہے۔ اب مجھے بڑا افسوس ہوا اس بات کا۔ اگر خداوند ہمیں کال کرتا ہے تو اس کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ ہمیں کوالیفائی بھی کرتا ہے۔ ان کوالیفائڈ شخص کو وہ بلا کے اس کو کوالیفائی کرتا ہے، لیکن ہم یہ آج سوچتے ہیں کہ نہیں، مجھے کوالیفائی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر خداوند آپ کو کال کرتا ہے، یو ہیو ٹو بی کوالیفائڈ۔ چرچ میں آئیں، اپنا رول ادا کریں، وہ کیسے ادا کریں؟ یو ہیو ٹو لرن فرسٹ، اٹینڈ دا بائبل کالج، اٹینڈ دا بائبل اسکولز، یوتھ سیمینارز، بائبل کلاسز اٹینڈ کریں، اور سب سے بڑھ کے بائبل پڑھیں۔ جو شخص بائبل پڑھتا ہی نہیں ہے، وہ بائبل پڑھائے گا کیا اور سکھائے گا کیا؟ اس لیے جو بھی نوجوان خدمت میں آنا چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ خداوند نے مجھے خدمت کے لیے بلایا ہے، میری رویا، میرا کام جو ہے وہ خدمت ہے۔ He or she have to start reading and studying the Bible۔ اور پھر آپ کا جو رول ہے چرچ میں، وہ ہے کہ آپ کسی سینئر خادم کے تابع رہیں، کچھ ٹائم تابع ہو کر گزاریں۔ داؤد کو کتنی دفعہ مارنے کی کوشش کی ساؤل نے؟ 2-3 دفعہ نیزہ مارنے کی کوشش کی نا اس کو، مجھے یاد ہے شاید 1 دفعہ مارا اس کو۔ کئی لوگوں نے کہا ماردہ کیوں نہیں، پھڑکاندہ کیوں نہیں انہوں؟ داؤد نے کیا جواب دیا تھا؟ میں کون ہوتا ہوں خدا کے ممسوح پہ ہاتھ اٹھانے والا؟ تے اج سب تو پہلا ہاتھ ہی خدا دے ممسوح تے چکیا جاتا ہے۔ 4 لفظ سیکھ لے اور میں اپنا چرچ بنا لگا۔ یہ رول نہیں ہے یوتھ کا۔ یوتھ کا رول ہے یوتھ کو سٹینڈ کرنا، جو بری صحبتوں میں پڑے ہیں ان کو اچھی عادتوں کی طرف لے کر آنا، یہ رول ہے یوتھ کا۔ ایک اور ایگزامپل ہمیں بائبل میں ملتی ہے میری کی۔ شی واز ہیپی جب اسے پتا لگا ہے شی از گوئنگ ٹو بی پریگننٹ ود دا ہولی اسپرٹ، شی واز ہیپی۔ بڑی عجیب بات ہے، بڑی گھنونی بات ہے، بڑی خطرناک بات ہے کہ ایک غیر شادی شدہ ایک ٹین ایجر گرل جو ہے وہ پریگننٹ ہونے والی ہے، اینڈ شی از ہیپی، میرے لیے تیرے کال کے موافق۔ اور نہ صرف وہ خود خوش ہوئی ہے، بلکہ اپنی کزن کو بھی جا کے وہ خوشخبری سنا رہی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری واز دا ایونجلسٹ آلسو، وہ ایک مبشرہ بھی تھی جس نے یسوع مسیح کی خوشخبری بھی دوسروں کو بتائی۔ یرمیہ کو دیکھیں، داؤد کو دیکھیں۔ ایک اور کریکٹر ہمیں بائبل میں ملتا ہے تیموتھیوس، جس کا بھی ہم نے ایک لیٹر پڑھا ہے۔ یوتھ کے لیے بائبل مقدس میں ایک بڑی پیاری بات لکھی ہوئی ہے، میرے ساتھ نکالیں زبور پہلا۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر، یہاں جو بہنیں ہیں وہ یہ نہ کہیں یہ تو آدمیوں کے لیے لکھا ہوا ہے، یہ انٹر کنیکٹڈ ورڈ ہے، ہیبرو ورڈ، اور یہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس کو ہم اس طرح پڑھتے ہیں ہیبرو میں، مبارک ہے وہ شخص جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، اور شخص میں میل اور فیمیل دونوں موجود ہیں۔ پھر ہے اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں، پڑھے سارے، ٹٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھ، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے، جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ سو جو کچھ وہ کرے بارور ہوگا۔ شریر ایسے نہیں ہے، بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہیں جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے، اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے۔ آمین۔ کیا ہے جی؟ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر، جیسے بھائی عبید بتا رہے تھے، ہماری آج بہنیں جو ہیں وہ غیر اقوام کی طرف ان کا رجحان ہے، اور اس میں سب سے بڑا قصور پتہ ہے کس کا ہے؟ چرچ کا۔
دوسرا قصور والدین کا ہے. کتنی فیملیز ہیں جو اپنے نوجوان بچوں کے ساتھ بیٹھ کے فیملی پریئر کرتے ہیں؟ ہے کوئی جی فیملی ادھر؟ کتنی فیملیز ہیں جو اپنی نوجوان بیٹیوں کے ساتھ کھل کے بات کرتے ہیں؟ میں کرتا ہوں. میری 16 سال کی جوان بیٹی ہے، میں اس کے ساتھ کھل کے بات کرتا ہوں. وین ایور وہ جب بھی انسٹاگرام یوز کر رہی ہوتی ہے، فیس بک یوز کر رہی ہوتی ہے، میں اس کا موبائل پکڑ کے چیک کرتا ہوں، کیونکہ میں اسے شریروں کی صلاح پر نہیں جانے دینا چاہتا. پھر ہے جی خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا. یہ بھی یوتھ کا رول ہے. جو کھڑے ہیں کوشش کریں ان کی راہ درست کریں. ہاللیلویا. بائبل مقدس میں لکھا ہے ہمارا فرض ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم بہتوں کو آگ میں سے جھپٹ کر کیا کریں؟ نکالیں. یہ دنیا اس وقت آگ ہی بنی ہوئی ہے. کہاں پہ دیکھیں کوئی سکون ہے کہیں پہ؟ بیرا روی، نشے بازیاں، چوریاں، چکاریاں، ڈاکہ زنیاں، زناکاریاں، حرام کاریاں، نوجوان نسل کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. اور بڑے دکھ کی بات ہے ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ غیر اقوام کی طرف راغب ہے. آئے دن بڑے کیسز آتے رہتے ہیں، اور اگر ان کی انکوائری کی جائے تو پتہ یہ لگتا ہے کہ اس میں لڑکی کی مرضی جو ہے وہ زیادہ شامل تھی اس لڑکے کے ساتھ جانے میں. تو اس میں کس کا رول ہے؟ اس میں ہم سب شامل ہیں، ہم سب کا قصور ہے. سو یوتھ کا تو رول چرچ میں ہے ہی، لیکن چرچ کا بھی رول یوتھ میں ہونا چاہیے. کس طرح کے سیمینارز جو ہیں وہ منعقد کروائے جائیں اور اپنے نوجوانوں کو پراپر اویئرنیس جو ہے وہ دی جائے کہ واٹ از دا رول آف یوتھ ان چرچ اور ان ہوم. اور ایک اور بھی اس میں ایڈ کرنا چاہیے میرے خیال میں، واٹ از دا رول آف پیرنٹس اینڈ واٹ از دا رول آف پاسٹر، کہ وہ اپنے یوتھ کو موبلائز کیسے کرتے ہیں اور ان کو ٹیچ اور پریچ کیسے کرتے ہیں. بہت سال پہلے میں ادھر کلمہ چوک پہ ایک ایڈز اویئرنیس سینٹر ہے، وہاں ہم جاتے تھے دعا کروانے. وہاں ہم ایک نوجوان لڑکی سے ملے 20-22 سال کی، اور وہ HIV پازیٹیو تھی کہ نیگیٹو تھی، آئی تھنک سو، بٹ اس کو ایڈز تھا. ہماری اس سے بات چیت ہوئی اور اس نے کہا کہ مجھے ایڈز پاری صاحب اس طرح ہوا ہے، میرا ایکسیڈنٹ ہوا، روڈ ایکسیڈنٹ، اور جلدی جلدی سے مجھے ہاسپٹل لے گئے. ایک شخص نے مجھے اپنا خون دیا اینڈ ہی واز آلریڈی انفیکٹڈ ود ایڈز، اور میرے گھر والوں نے میری بات ہی نہیں سنی. انہوں نے میرے پہ الزام لگایا تو کوئی غلط کام ہی کیتا ہونا ہے، تینوں ایڈز ہوا ہے. دا رول آف پیرنٹس، پیرنٹس کا رول کیا ہے؟ اس بچی کی بات سننی چاہیے تھی کہ نہیں؟ سننی چاہیے تھی. اگر میں اتنا دور جا کے اس لڑکی کی بات سن رہا ہوں، اس کے پیرنٹس کو اس کی بات سننی چاہیے. اگر پیرنٹس نے نہیں سنی، اس کے چرچ کو اس کی بات سننی چاہیے. وائی یو آر فالن ان ایڈس. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں ایڈز اور کینسر سے بھی زیادہ خطرناک بیماری ہے، اور وہ ہے کلام مقدس کی تعلیم کا نہ ہونا. یہ زیادہ خطرناک ہے. اپنے بچے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے کیا کرنا ہے جی؟ چلنا ہے. وہ بڑا ہو کر، بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا. ہاللیلویا. میں یقین کریں آج آپ کے سامنے اگر کھڑا ہوں خادم بن کے، اس کا صرف ایک ہی کریڈٹ ہے، کیونکہ ہماری ماں نے ہمارے پاس بچپن میں بریک فاسٹ کے ساتھ سوٹی رکھی ہوتی تھی، بائبل پڑھ کے آنی ہے تو ناشتہ ملنا دے. میں سمجھتا ہوں ایسے اسٹیپس ہمیں اٹھانے چاہیے اپنے گھروں میں، چرچ میں ایسے اسٹیپ اٹھانے چاہیے. جیسے بڑا اچھا لگ رہا تھا پاری صاحب آپ سے کویسچن آنسر کر رہے تھے، کیوں نہیں کرنے چاہیے؟ کرنے چاہیے. ہماری بیٹی اگر کالج سے، اسکول سے، یونیورسٹی سے لیٹ آتی ہے، پیرنٹس کا کیا کام بنتا ہے؟ آس کھال پوچھیں اس سے. نوجوان ہمارا بیٹا رات 10 بجے گھر آ رہا ہے، ماں باپ کا کیا کام ہے؟ پوچھیں. کئی دفعہ ابا بڑا سخت ہوں نا، وہ کمپریسر جلدی گرم ہو جاتا بیاں دا، جتی شتی پھاڑ لینے، ماواں بڑیاں انہوں ہی چھاڑ دیو، پتر جوان ہے. وہ بھائی جوان ہے تو انہوں سنبھالو، آپ کا کام ہے. آپ سے نہیں سمجھتا اسے چرچ لے جائیں. چرچ کا رول ہے، پاسٹر کا رول ہے، وہ آپ کے بیٹے کو، آپ کی بیٹی کو کلام مقدس میں سے گائیڈ کرے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. دا جنریشن گیپ جو ہے وہ قائم ہو گیا چرچ میں، پیرنٹس میں، بچوں میں. اس لیے ہماری یوتھ جو ہے اس کا بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے. یوحنا آباد میں بڑی یوتھ منسٹریاں کھلی ہوئی ہیں. ایک دن میں ایک یوتھ منسٹری میں کلام سنانے گیا، نوجوان ہی تھے آپ کی طرح سارے. بعد چما ویکا انہیں 10-15 نوجوان باہر جا کے سیٹاں لائیاں. اندر کلام سنے، باہر سیٹاں لائیاں. کیا فائدہ ایسی یوتھ منسٹریز کا، یوتھ سیمنریز کا، یوتھ پروگرامز کا؟
The role of youth in church. नौजवानों का चर्च में जो रोल है वो जिम्मेदारी है, चर्च में आए, लर्न करें और बाहर जाएं, दूसरों को सिखाएं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हमारी नौजवान बेटियां दे स्पेंड्स ऑल द टाइम ऑन मोबाइल, बेटे भी ऐसे करते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लॉट्स ऑफ अकाउंट्स। लेकिन याद रखें, आज के दौर में जितना खतरनाक सोशल मीडिया है ना, और कोई चीज नहीं। आपकी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, आपकी पिक्चर्स लेके लीक की जाती हैं, आपको ब्लैकमेल किया जाता है। और हमारी बहनें जो है ना, वो बड़ी बड़ी भोलियां ने बेचारियां। बारों का मुंडा कह देता है, आप तो बड़ी प्यारी लग रही हैं, आप तो क्रिश्चियन लगती नहीं है। वो कुड़ी ने घर आके ना कोई 3 दिन शीशे तो नहीं अगों हटना, वाकई मैं तो बड़ी प्यारी हूँ। मुंडियां का भी यही हाल है, बाहरों किसी एवं कुड़ी ने तारीफ कर दी, मुंडियां नूं रात सारी नींदर ही नहीं आनी। उसकी वजह है क्योंकि उनकी कलाम के मुताबिक तरबियत ही नहीं की गई। द फर्स्ट रोल पेरेंट्स का, चर्च का, पास्टर का, और फिर रोल यूथ का कि वो चर्च में आए, अपनी जिम्मेदारियां जो है वो अदा करें। अगर हम नौजवानों को संभाल लें, अपने यूथ को संभाल लें, तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें ये चर्च जो है एक दिन भरा हुआ नजर आएगा। कि हमारी यूथ जो है शायद वो अपना रोल उस तरह से अदा नहीं कर रही जिस तरह आज रोल जो है वो चर्च ने अदा किया है। ऐसे सेमिनार्स कंडक्ट होने चाहिए, मेरा ख्याल है हर महीने होने चाहिए, 2 से 3 होने चाहिए। आपका काम है पकड़े अपनी बहनों को, कजन्स को पकड़े, आओ जी यूथ सेमिनार हो गया, चलो। और ने बड़े बहाने लाने, मैं बड़ी बिजी हाँ। कितने बिजी हो तुसी जी? अभी देखे ना, सबसे पहले वो शादी पे वो है सेशन, जेडे गैर शादीशुदा ने बहुते बिजी ने भाई, काम उन्होंने होंदा को नहीं, बिजी हाँ। सो अजीजो, यूथ का जो रोल है, नंबर 1 मैंने क्या बताया, इवेंजलिज्म करना, लोगों को प्रीच करना, टीच करना, अपने जैसे नौजवानों को चर्च में लेकर। फिर वर्शिप। कई दफा देखें चर्च में क्वायर बनी होती है, उसमें ज्यादा जो रोल होता है वो किसका होता है जी? यूथ का। कहीं पीछे बह के तनकीद कर रहे हैं, हाँ यदि लय उत्ते हो गई, थल्ले हो गई, भाई अड्डी लय उत्ते थल्ले हो गई, तू आगे दुरुस्त कर। आए जी, यूथ में आए, वर्शिप में आए, क्यों नहीं आ रहे? फिर है जी डिसाइपलशिप। इफ यू आर डिसाइपल देन मेक द डिसाइपल्स। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। द डिसाइपल्स मेक द डिसाइपल्स एंड डिसाइपल्स मेक मोर डिसाइपल्स। फिर सर्विसेज, चर्च में सर्विस, जैसे अभी चाय सर्व हुई, बड़ा अच्छा लग रहा था, नौजवान आपको चाय पेश कर रहे हैं। कई नौजवान शर्मांदे ही रहते हैं, वो पिछियां कुर्सियां ते जाके बैठे होंगे, वो सारी जिंदगी पीछे ही रहते हैं। और एजुकेशन की टर्मिनोलॉजीज में उनको कहते हैं बैक बेंचर्स, जेडे अगे आना ही नहीं चाहते। ठीक है जी। द चर्च में अपना रोल, सर्विस को अदा करें, चर्च में आए, कपड़ा शपड़ा लगाएं, चेयर्स को सफाई सफाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नौजवान दाऊद कहता है, मैं तेरे घर का दरबान होना शरारत के हैमों में बसने से ज्यादा पसंद करूं। तेरे घर का क्या होना जी? दरबान। दरबान जो दरवाजा खोलता है और बंद करता है। और दरबान की और भी बड़ी जिम्मेदारियां थी, हैकल को साफ करना, लोगों को वेलकम करना, ये भी दरबान की जिम्मेदारी। तो दाऊद कहता है, अगर मुझे तेरे घर में दरबान की भी नौकरी मिल जाती है, मैं बहुत खुश हूं इससे कि मैं शरारत के खैमों में बसूं जाके। ठीक है जी। आज किसी मुंडे ਨੂੰ कह दो, काका उठ जरा कुर्सी कपड़ा मारी, बोला मेरी तो बेइज्जती कर दी बारी साहब ने, मैं टाई शाई ला के कपड़े मारा भाई। ओ भाई, खुशी की बात है, आपके लिए फख्र की बात। ठीक है। फिर है जी यूथ जो है, दे शुड इन्वॉल्व इन मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। जैसे ये नौजवान देखें, उन्हें कैमरा उदों का मेरे दी फोकस किया है, नौजवान शख्स है, ये भाई बैठे हुए थे इधर, टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। नौजवान जो है, दे कैन गिव द आइडियाज। पास्टर साहब को आइडिया दे सकते हैं, भाई खुरम को आइडिया दे सकते हैं कि हम इस चीज को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। जमाना कहां से कहां चला गया, ऐसे है ना जी। टेक्नोलॉजी एंड मीडिया यूज करें, चर्च के लिए मुफीद साबित हो, चर्च को जख्म ना लगाएं। आज नौजवान चर्च को जख्म भी लगा रहे हैं, कई अफेयर्स चर्च में बन जाते हैं, चर्च को जख्म लग जाता है। आज ही 9 बजे मैं भी आ जाऊंगा, होर तो कितने को लभना ही नहीं टाइम तो। एक दफा एक हमारा दोस्त है, माजरत के साथ, तो उसने अगले दिन हमें बताया, कहता सर मैनू बड़ा ही अफसोस होया कि चर्च घट ते मीटिंग प्लेस बहुत है, और ये रियलिटी हम इसे डिनाई नहीं कर सकते। कहता सर उत्थे इबादत घट हो रही सी, डेटा बहुतियां वजन डियां,
یہ ریالٹی ہے. کیونکہ ہم اپنے یوتھ کو اس طرح سے ایجوکیٹ ہی نہیں کر رہے جس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے. ان کو بتائیں کہ چرچ از اے پلیس آف ورشپ. چرچ از ناٹ اے ڈیٹنگ پلیس. خداوند کا ایک بہت بڑا خادم ہے ڈاکٹر ڈیوڈ یونگے چو، ان کی وفات ہو چکی. میں ایک دن ان کی ایک سٹوری پڑھ رہا تھا. یونگے چو ایک دفعہ بتاتے ہیں کہ ان کے چرچ میں لوگ آئے، بہت زیادہ چرچ بھرا ہوا تھا، کوئی 5-6 ہزار لوگ تھے، اور انہوں نے نوٹس کیا کہ دا پیپل آر یوزنگ دا سیل فونس. وہ موبائل یوز کر رہے ہیں. یونگے چو نے اپنی کابینہ کو بلایا. انہوں نے کہا اس کا کیا حل نکالا جائے؟ انہوں نے کہا سر ایک ہی حل ہے، اگلی دفعہ جتنے لوگ چرچ میں آئیں ان سے موبائل کلیکٹ کیا جائے اور ایک باکس کے اندر اس کو ڈال دیا جائے. یونگے چو نے کہا اوکے ویری گڈ. اگلے سنڈے لوگ چرچ میں آئے، انہوں نے سب کے موبائل کلیکٹ کیے اور ایک بڑے سے باکس میں سب کے موبائل ڈال کے مکس کر دیے. چرچ ختم ہوا، سارا دن لوگوں نے موبائل لگن چلا. اگلے سنڈے کیا ہوا؟ کوئی موبائل نہیں لے کے آیا. ہم اپنے چرچ کو ایسا ایجوکیٹ کریں، یوتھ کو بتائیں کہ یہ چرچ ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اپنی یوتھ کو ایجوکیٹ، ان کو تعلیم دینے کی ضرورت. یہ چرچ کا رول ہے. اور یوتھ کا رول یہ ہے کہ وہ چرچ میں آئیں ورشپ کے لیے، کلام سیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے، کلام سیکھیں پہلے پھر سکھائیں. نوجوان اچھا لگے گا اگر ادھر کھڑا ہو کے میری جگہ کوئی آپ کو سکھا رہا ہوگا، اچھا لگے گا، مجھے اچھا لگے گا. میں اپنے نوجوانوں کو موقع دیتا ہوں، آئیں جی آگے کلام سنائیں. آ کے نوجوان بہنوں کو، بیٹیوں کو، بھائیوں کو موقع دیتا ہوں، آگے آئیں. یہ رول ہے چرچ کا. اور نوجوان کا رول چرچ میں یہ ہے کہ وہ سیکھے. ہی اور شی ہیو ٹو لرن. ٹھیک ہے. اکثر فیملیز میں ہم جاتے ہیں پورا ٹبر بہ کے ڈرامے ویکھ رہا ہوندا ہے. دعا کرن دی جدوں واری آئی نا کسی باجی دعا کرو، اوئے ہوئے مینوں تے نہیں آندی، میں تے کدی کیتی ہوئی نہیں. کسی بھرا نوں کہہ دو او پوری صاحب آپ ہی کر لو. پاری تو کردا ہی رہندا بھائی، تہاڈا کی کام ہے؟ واٹ از یور ورک؟ واٹ از یور ڈیوٹی؟ آپ کا کیا کام ہے؟ چرچ کا کیا کام ہے؟ ٹو ٹیچ دا یوتھ. کوئی ڈرامہ، کوئی فلم ہمیں نجات نہیں دے سکتا، یاد رکھیے گا. نجات صرف ایک کے وسیلے ہے اور وہ ہے یسوع مسیح. نوجوان بیٹیاں اور بیٹے سن لیں کان کھول کے، آپ کی ماں باپ آپ کو بچا نہیں سکتا. وہ جو اوپر عدالت ہے بڑی سخت ہے. تہاڈا ابا جا کے 2 لاکھ دے دے گا فرشتے نوں، فرشتے نے جیب 'چ پاؤنا کر لگا لا، خیر ہے کوئی گل نہیں. بڑی سخت عدالت. کسی باپ نے، ماں نے، بھائی نے، کزن نے، مامے نے، پھپھے نے، تائے نے آپ کو نہیں بچانا. آپ کو صرف ایک ہی نام نے بچانا ہے، وہ ہے نام یسوع مسیح کا. اگر آپ نے توبہ نہیں کی تو توبہ کریں. اگر آپ نے یوتھ میں ہوتے ہوئے کسی رشتے میں ایسے میں انوالو ہیں جس میں آپ کو نہیں ہونا چاہیے، نکل آئیں اس سے باہر. ابھی ٹائم ہے آپ کے پاس، نکل آئیں. ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں. اگر آپ کسی غلط رشتے میں انوالو ہیں، سوشل میڈیا پہ انوالو ہیں، فزیکلی انوالو ہیں، مینٹلی انوالو ہیں، جذباتی طور پہ انوالو ہیں، نکل آئیں اس سے باہر. ابھی خداوند آپ کو موقع دے رہا ہے. ہمارا کام ہے آپ کو آگ میں سے جھپٹ کے نکالنے کا. میں آپ کو نکال رہا ہوں، نکل آئیں باہر. دوبارہ موقع نہیں ملنا. کیا پتا یسوع مسیح آج رات کو ہی آ جائیں، پھر کیا کریں گے؟ تسی کہنا فرشتے 2 منٹ ٹھہر جا، میں فلانے نوں ذرا بلاک کر لواں، ہسٹری ڈیلیٹ کر لیندے، منوں 2 منٹ ٹھہر جا. ایسے موقع نہیں ملنے. ٹھیک ہے. دا مین ٹارگیٹ آف دا ڈیول سیٹن از یوتھ. نوجوان ہے اس کا ٹارگیٹ، ان کو ڈسٹریکٹ کرنا اپنے راستے سے. اور آج یہی ہو رہا ہے. سو میں آج آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کسی غیر ضروری ایکٹیویٹی میں انوالو ہیں جس میں آپ کو نہیں ہونا چاہیے، نکل آئیں اس سے باہر. آپ یہ نہ سوچ مینوں تے آج تک کسی نے دسیا ہی نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ جتنی مرضی پرائیویسیز لگا رہے ہیں انسٹاگرام کے اوپر، فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، پھر بھی آپ کی پرائیویسی کہیں نہ کہیں لیک ہو رہی ہوتی ہے. کیوں جی بھائی؟ جو سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہے. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جی ہوتی ہے. آپ جتنا مرضی کہہ لیں جی واٹس ایپ ہمارا ہیک نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے. جتنا مرضی کہہ لیں میں تو بڑے لاک شوق لائے نے، کھولنے والے کھول لیتے ہیں. اگر آپ کے پاس چابی ہے تو دوسروں کے پاس ماسٹر کی بھی ہوتی ہے. بی کیئرفل. نکل آئیں ان چیزوں سے باہر. کم ٹو دا چرچ. اپنا رول چرچ میں آ کے ادا کریں. کبھی آپ نے فیس بک کا اصل میننگ دیکھا کیا ہے؟ بتایا جی کو مجھے.
फेस बुक, फेस बुक। अपना फेस कौन सी बुक पे लगाएं? इस बुक पे लगाएं। फिर आपको फेस डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। तेरा कलाम मेरी हड्डियों में जलती हुई आग की माने। व्हाट्सएप क्या है? कभी पूछा आपने बाइबल से? व्हाट्सएप, बाइबल व्हाट्सएप, आज का मेरे लिए क्या व्हाट्सएप है बताएं मुझे। कभी पूछा बाइबल से? ट्विटर कभी फॉलो किया बाइबल को जी? इंस्टाग्राम, एवरी पेज ऑफ द बाइबल इज इंस्टाग्राम। कभी ऐसी बातें की हैं बाइबल से यूथ ने? अपना फेस कभी बुक पे लगाया जी? लगाया जी कभी दोस्तों? नहीं लगाया। कई दफा हम नौजवानों से पूछा पूरी जिंदगी च कितनी बारी बाइबल पढ़ी? भाई साहब हाले शुरू की थी। साल बाद पूछा, हाले शुरू की थी। दिस इज द वेरी डेंजरस थिंग, बड़ी खतरनाक बात है। ठीक है, सो फेसबुक यूज करें, ये वाला फेस और ये वाली बुक ज्यादा यूज करें, फिर देखें खुदावंद आपको ब्लेस करेगा, खुदावंद आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा, आप गैर कौमों की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है जी दोस्तों, जीजो, नौजवानों, भाइयों बहनों, आप सबसे मेरी गुजारिश है, टाइम निकालें अपना फेस इस बुक पे लगाने के लिए। रोज सुबह उठ के पूछा करें व्हाट्सअप। कहीं आज देखे ना नौजवानों ने मोबाइल भी सराहने रखे होंगे, पता नहीं रात को केड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज आ जाए, इसको सराहने रखें। मैंने तेरे कलाम को अपने सराहने रख लिया है। कहाँ रख लिया जी? दिल में रख लिया है, ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जवान अपनी राह कैसे साफ रखेगा जी? तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। हालेलुया। जवानों की राह साफ इसलिए नहीं है कि उन्होंने इस पे ध्यान ही नहीं आज रखा हुआ, और उनका ध्यान इसकी तरफ लेकर भी नहीं आया जा रहा, इसलिए नौजवान नस्ल जो है उसका बेड़ा गर्क होता जा रहा है। जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपनी राह? तेरे कलाम दे मुताबिक ओदे ते निगाह रखन। ठीक है जी, ये मेरी पारी साहब की, खुरम की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। नौजवानों को सिखाएं, उनको तालीम दें। माओं का काम है, बाप का काम है, बैठे डेली फैमिली प्रेयर्स में, अपने बच्चों को, नौजवान बेटियों को और बेटों को लेके बैठें। ठीक है, एक बात मैं बड़ी ओपनली कहना चाहूंगा, जो माएं जिनके घरों में नौजवान बेटियां हैं, वेरी ट्रूली एंड वेरी ओपनली आई वांट टू टॉक, खुली बातें करें उनसे। अगर आप नहीं करेंगे तो बाहर लोग करेंगे, अगर आप उनको गाइड नहीं करेंगे लोग करेंगे। अपने नौजवान बेटों के साथ खुली नंगी बातें करें, आप नहीं करेंगे लोग करेंगे। और फिर लोग जब करते हैं तो फिर पता ना क्या होता है, फिर मुआशरा बिगड़ता है। हमारी नौजवान नस्ल जो है वो रागब होती है दूसरों की तरफ। चर्च का काम है अवेयरनेस सेमिनार्स करवाएं। देखें बड़े ओपनली शादी पे बात हुई, होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए जी? होनी चाहिए। शादी कोई ढका छुपा मैटर नहीं है, इट्स वेरी ओपन मैटर, होनी चाहिए। और भी बड़े मैटर्स हैं अपने बच्चों के साथ। एज ए पेरेंट्स, पास्टर, इवेंजलिस्ट, खादम होते हुए हमारा फर्ज है अपने नौजवान बच्चों के साथ बात करें खुल के। अगर नहीं करेंगे फिर लोग करेंगे, फिर व्हाट्सएप यूज होगा, इंस्टाग्राम यूज होगा, फेसबुक यूज होगा, और फिर बात कहां से कहां निकल जाएगी। याद रखें, जो वालिदैन अपने बच्चों की बात नहीं सुनते वो उनका नुकसान कर रहे होते हैं। अगर बेटी को बाहर कोई रास्ते से आते जाते कोई तंग करता है, वो आगे घर बताती है, माँ बाप अक्सर इग्नोर करते, कहते हैं पुत्र रास्ता बदल है, खैर है कोई गल, क्यों रास्ता बदले भी? आपका काम है अपनी बेटी की बात सुने। नौजवान लड़के को कोई मसला है उसको इग्नोर कर देते हैं। द रोल ऑफ यूथ इन चर्च, अगर वालिदैन नहीं सुन रहे, वो आए चर्च में, अपने पास्टर से भी बात कर सकता। मेरे पास साथ कई नौजवान अटैच हैं एंड दे टॉक टू मी। हर रोज पता नहीं कितनी नौजवान लड़कियां और लड़के मेरे साथ बात करते हैं। ठीक है जी, चर्च का रोल है कि हम ऐसे सेमिनार्स करवाएं, शायद किसी की जिंदगी बदल जाए। और यूथ का काम है वो यूथ को लेकर आए चर्च में, अपना रोल अदा करे, शायद किसी नौजवान की जिंदगी बदल जाए। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।